السلام 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 یا نبی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل القرآن والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن وعلی آلہ وصحبہ ما دام النیران، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ گوناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریے۔ پڑھیں میرے ساتھ مل کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران گرامی، سورہ بقرہ کی ابتدا آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن مسجد کی عظمت و شان اور اس کے معجزانہ انداز بیان کی کچھ جھلکیاں دکھا کر آپ کو اس کتاب مقدس کی ربانی تعلیمات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا بغیر مسلمان دونوں جہان کی ترقی سے محروم ہی رہے گا۔ برادران اسلام، سب سے پہلی چیز تو آپ یہ ذہن نشین کر لے کہ قرآن مسجد میں خداوند کی دوسری وہ کتاب مبین ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضرات، معجزات نبی کو من جانب اللہ عطا کیا جاتا ہے، چنانچہ تمام انبیاء اسلام کو پروردگار دو عالم نے کچھ خاص معجزات کے ساتھ نوازا ہے، جن کو انبیاء کرام نے امتوں کے سامنے نبوت کے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن معجزات میں یہ چیزیں خاص طور پر قابل غور ہے کہ عموماً جس دور میں جو چیزیں امتیاز الکمال کی بلندی پر پہنچی ہوتی ہے، اس زمانے کے نبی کا معجزہ بھی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے جو تمام باکمالوں کی کمالت پر غالب ہو کر خوشی سے امتیاز کے ساتھ ممتاز ہو کر نبی کا اعزاز بن جاتا ہے۔ قرآن مسجد میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کی باطل خدائی کو چیلنج کیا اور عصا اور بیضہ کا معجزہ دکھا کر اس کو حقیقی عبادت کے لیے دعوت دی، تو اس نے آپ کو جادوگر کہا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو آپ کے مقابلے کے لیے جمع کیا اور ان کو بڑے بڑے اعزاز و اکرام کا لالچ دیا۔ چنانچہ تمام جادوگر اپنی اپنی ٹوکری، کنڈل، جنتر منتر، رسی لاٹھی وغیرہ جادو کا پورا سامان لے کر آ پہنچے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس حق کے باطل کے معرکے میں اپنا عصا لے کر تشریف لائے۔ جب جادوگروں نے اپنی اپنی رسی اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو ان کے جادو کے زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا میدان سانپوں سے بھر گیا اور دیکھنے والے تمام حاضرین اس نظر بندی سے مسحور ہو کر حیران ہو گئے۔ اس وقت رب العالمین کا ارشاد ہوا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، یعنی موسیٰ تم بالکل مت ڈرو اور یقین رکھو کہ تم غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈالو، ان کی ساری بناوٹوں کو نکل جائے گا۔ ان کی ساری بناوٹ کا جادو فریب ہے اور جادوگر کہیں بھی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو ایک گجب ناک سانپ بن کر منہ کھولا، آگے بڑھ کر ان تمام جادوگر سانپوں کو ان واحد میں نکل گیا۔ جب جادوگروں نے اس منظر کو دیکھا تو ان کی چشم بصیرت کھلی رہ گئی، انہوں نے یقین کا حال ہو گیا کہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا بلکہ پیغمبر صادق کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجُودًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، یعنی تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بولے کہ حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔
غرض اجاز موسیٰ کے سامنے سحر و جادوگری کی طلسمات کی دھجیاں بکھر گئی اور فرعون کی باطل خدائی کا بت پاس ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام جس زمانے میں بوس ہوا یہ وہ دور تھا کہ انتہائی رجوت ترقی پر تھا، پھر بڑے بڑے جو قسم کی بیماری کا حیرت انگیز علاج کرتے تھے۔ اس ماحول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ چنانچہ نبی اسرائیل اعلان فرمایا انی قد جاءتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من طین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللہ۔ یعنی نبی اسرائیل تمہاری رب کی جانب سے معجزہ لے کر آیا ہوں کہ تمہارے مٹی کے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیتا ہوں، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والوں کو شفا دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کارناموں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور ایمان لا کے یقیناً یہ کارنامے برحق معجزات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔